ایگریکلچر کو پاکستان کی اکنامی کی بیک بون سمجھا جاتا ہے اور پاکستان کی آبادی کا 40% لیبر فورس زراعت سے منسلک ہے۔ اب زراعت کو بہتر بنانے کے لیے ہزارہ یونیورسٹی نے 2016 میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ 2016 میں اپنے قیام کے بعد سے ہی محکمے کا اہم کردار ادا کر رہا ہے، جس میں صنعتی بنیاد پر زرعی تعلیم اور تحقیق فراہم کی جا رہی ہے تاکہ معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے اور ملک میں غذائی تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ ڈپارٹمنٹ جوائن کرنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کیونکہ ہماری جو پوری اکانومی ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر بیس کرتی ہے، بٹ اسٹل جو ہے ہمارے فارمرز کو اتنا نالج نہیں ہے، کیونکہ میں خود بھی میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ گاؤں سے، اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں ایک ایسی یونیورسٹی اور ایک ایسا ڈپارٹمنٹ جوائن کروں جہاں پہ بہترین فیسلٹیز ہوں، جہاں پہ انٹرنیشنل اور نیشنل ہر طرح سے ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہوں، اور میرا ڈیسیجن بالکل ٹھیک تھا۔ اور میں کہتی ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر ساجد علی صاحب اور اتنے اچھا ڈپارٹمنٹ کے فیکلٹی ہے ہماری جو ہمیں اتنا سپورٹ کرتی ہے۔ دنیا ترقی کر رہی ہے، یہ آرگینک چیزوں سے ہٹ کر کیمیکل کی چیزوں کی طرف زیادہ جا رہی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو آرگینک فرٹیلائزر نہ استعمال کرنے کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے۔ تو ہارٹیکلچر میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ان کو جو آرگینک فرٹیلائزر ہوتی ہے وہ فارمر کو ہم گائیڈ کریں کہ آپ کیمیکل فرٹیلائزر کے بجائے آپ زیادہ تر آرگینک فرٹیلائزر کی طرف آئیں، کیونکہ جو آرگینک فرٹیلائزر کی طرف جب ہم آئیں گے تو اس کی ییلڈ بھی زیادہ ہوگی اور اس سے ڈیزیزز کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ پاکستان ایک کنٹری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے اپنی کنٹری کے اندر نہیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں آؤٹ آف کنٹری سے ہمیں منگوانی پڑتی ہیں، اور اس کے لیے اللہ کا شکر ہے ہماری حکومت نے جو ہے پاکستان کے اندر ایک ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کھولا ہے، جس میں ہمیں لیکن ہمارا ڈپارٹمنٹ کھولا ہے ایگریکلچر کا، جس کی وجہ سے ہمیں یہاں سے ہم لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ہمیں نیو ٹیکنیکس بتاتے ہیں ہمارے، اور سب سے بڑی بات ہمارے ماشاءاللہ سے جو ٹیچرز ہیں وہ سب سے زیادہ کوپریٹیو ہیں، جو ہمیں اسٹیج پر لاتے ہیں اور ہمیں ایک نیو ٹیکنیکس دیکھتے ہیں تاکہ ہم لوگ ایک ہر کراپ کی ایک اچھی ییلڈ لیں، کیونکہ ہماری جو بڑھتی آبادی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کاشتکاری ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچرز کی زیر نگرانی ہزاروں کی تعداد میں طلباء و طالبات نہ صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ عملی کام بھی عمل میں لا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ڈپارٹمنٹ میں جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور لیبارٹریز موجود ہیں، جن میں ڈی این اے فنگر پرنٹنگ، مالیکولر بریڈنگ، مالیکولر جینوٹائپنگ، ٹیشو کلچر اور فزیولوجیکل پیرامیٹر ایسٹیمیشن پر کام کیا جاتا ہے۔ آفر کر رہے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ گو کہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ ہے، ریسنٹلی 2016-17 میں اسٹیبلش ہوا ہے، لیکن اس ڈپارٹمنٹ کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس انٹرنیشنلی ریناؤنڈ فیکلٹی ممبرز ہیں جن کے انٹرنیشنل کنٹیکٹس ہے، سمٹ انٹرنیشنل میں انہوں نے کام کیے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایکسپیریمنٹل فارم ہے تقریباً 5 ایکڑ کا ایریا، جس میں رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے جو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے فرسٹ ڈے سے ہم ان کو بیسیکلی فارم میں انوالو کرتے پریکٹیکلی۔ تو ہمارا ایکچولی آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ان کو اسکل بیسڈ اور پریکٹیکل نالج دیں، ایز ویل ایز ہم اسٹوڈنٹ کو اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں، تو جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم اسکالرشپ دیتے ہیں۔ پاکستان اس وقت جو ہے وہ پوسٹ ہارویسٹ لاسز، یعنی جب ہم کٹائی کر لیتے ہیں فصلوں کی، فروٹس کی، ویجیٹیبلز کی، تو اس میں اس کے بعد ہمارے نقصانات جو ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ ہم 40% جو ہے ہمارا فروٹس اور ویجیٹیبلز تیار ہو کے ضائع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ جو ہے غلط پیکنگ ہے، غلط پکنگ ہے، غلط ہارویسٹنگ ہے، اس میں احتیاط ہم نہیں کرتے، ٹرانسپورٹیشن میں ہمارے بہت زیادہ لاسز ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو بھی کنٹرول کر لیں تو ہماری پیداوار جو ہے وہ 40% اس سے بھی انکریز ہو سکتی ہے، اگر باقی ہم کچھ بھی نہ کریں۔